اور ابھی 2 دن بعد تقریباً انشاءاللہ العزیز جانا ہے دوبارہ چیک اپ کرانے کے لیے، کیونکہ مہینہ پورا ہو جائے گا 16 تاریخ کو۔ ابھی جو ہے نا پریشانی یہ ہے کہ اس کے اخراجات جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہے، جو میں بھائی ذبیح اللہ کے پاس، اور راشن ہم نے ان کو دے دیا ہے، ان کے پاس جو ہے نا ہم نے راشن بھی پہنچا دیا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایک تو سحری کے لیے لیٹ جاگے تھے، اور بس بہت ہی کم وقت میں خیر الحمدللہ سے ہمارا روزہ تو ہو گیا۔ تو ابھی نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور ہمارے ہاں صبح کا آغاز بھی ہو چکا ہے اللہ کے کرم نوازی سے۔ اور دوسرا یہ کہ آج موسم کے حوالے سے اگر بات کریں تو ٹھنڈی فل یخ بستہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور اللہ پاک کی خیر رحمتوں کا مہینہ ہے اور رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ چڑیوں کا چہچہانا بھی سنائی دے رہا ہوگا۔ صبح سویرے یہ رونقیں انسان کی روح کو تازہ کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک نے یہ کائنات، یہ کارخانہ تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کا مقصد ہوتا ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنے کا، تخلیق کرنے کا۔ ایک دنیا کی مثال ہی لے لیں کہ عام روٹین میں اگر ہم ایک بائک ہوئے یا گھر کی کوئی ضرورت کی الیکٹرک چیز ہے یا کوئی بھی مشینری ہے، اس کو جب ایجاد کیا گیا تھا اس کا ایک مقصد تھا، ایک اس کی ضرورت تھی۔ تو اگر وہ ہماری ضرورت یا وہ مقصد اگر وہ چیز پورا نہ کرے تو پھر اس چیز کا جو ہے نا مقدر بدل جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ یا تو پھر اس کو ہم یعنی کہ 2 آپشن ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی کام کر رہے ہیں ہم، تو اگر وہ اس کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، یا تو ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے یا پھر اس چیز کو ہم جلا دیں گے، مطلب اگر کباڑ کر کے اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دنیا کا اصول ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو تخلیق فرمایا، یہ پوری کائنات تخلیق فرمائی، آسمان بنائے، چاند ستارے بنائے۔ اب چاند ستارے بنانے کے بعد، آسمان کو سجانے کے بعد، رات کے وقت دیکھیں کتنا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ تو پھر انسان کے دل میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اگر یہ چیز تخلیق فرمائی ہے تو اس کا مقصد صرف تفریح ہوگا، لیکن پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا کہ یہ تفریح کے لیے نہیں ہے، یہ تفریح کا سامان نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اچھا جی، تو پھر انسان کو تخلیق کرنا، انسان کی جو ہے نا دنیا میں پیدا کرنے کی جو مقصد تھا، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری کائنات اللہ پاک نے انسان کے لیے تخلیق کر دی۔ ٹھیک ہے جی، ہماری ضرورت کی چیزیں پیدا فرما دی، کچھ ہمارے لیے سبق ہیں، کچھ ہمارے سیکھنے کے ذرائع ہیں۔ تو اگر ہم انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے وہ مقصد اللہ پاک کی عبادت تھا، اگر وہ ہم اپنا مقصد بھول جائیں گے، ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، تو پھر ہمارا مقدر کیا ہوگا؟ یا تو ردی کی ٹوکری یا پھر آگ۔ تو اگر ہم مقصد سے ہٹ گئے تو دنیا میں اللہ پاک ہمیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا، کیونکہ ردی کی ٹوکری میں وہ چیز پھینکی جاتی ہے جس کی ضرورت نہ ہو، ہیں یعنی بے مقصد ہو جائے جو چیز، تو اس کے بعد ہماری دنیا خراب ہو جائے گی۔ پھر اگر ہم اپنے مقصد سے ہٹے تو آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، پھر آگ میں جانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں پیارے دوستو تیاری کی ضرورت ہے۔ وہ تیاری کیا ہے کہ اللہ پاک کے بتائے طریقوں پر ہم اللہ کے عبادات میں اپنا ٹائم صرف کریں، قرآن کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، سحر و افطار کا اہتمام کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ پاک جو اس وقت مسلمان مصیبتوں میں ہیں، مشکل میں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، بیماروں کو شفا دے اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور خاص کر جو جنگ میں ہیں
عالم جنگ میں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے مدد و نصرت فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین یا رحمت الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام دیکھنے کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو پیارے دوستو ہمارے پاس جو بقایا راشن تھے تو ان میں سے ابھی ایک لے کر کے چلتے ہیں، وہ ایک معذور بھائی ہیں، دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں، تو ان تک پہنچاتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ابھی ہم پہنچے ہیں بھائی ذبیح اللہ کے پاس اور راشن ہم نے ان کو دے دیا ہے۔ تو بھائی ذبیح اللہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاتھ ملا دیں۔ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ باہر ملک سے ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ کے لیے رمضان کا راشن بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کے رزق میں، مال میں برکتیں فرمائے۔ تو یہ آپ کا راشن جو ہے نا آپ تک پہنچ گیا، تو فی الحال مجھے اجازت دیجیے، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ جی۔ تو الحمدللہ ایک اور راشن جو ہے نا لے کے جا رہے ہیں، ایک یتیم فیملی ہے اس کے پاس، تو وہاں پہنچتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ، لیکن سفر کافی ہے، ٹائم لگے گا تھوڑا۔ جی تو الحمدللہ کافی طویل مسافت کے بعد بالآخر ہم اس گھر تک پہنچ چکے ہیں، اس فیملی تک۔ یہ جو چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے چھوٹی چھوٹی، تقریباً بندے کے قد سے تو چھوٹی ہے، یہ ان کا گھر ہے کچا۔ تو ابھی چلتے ہیں، یہ راشن ان کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ ہماری سسٹر آ چکی ہیں، تو ان کے پاس جو ہے نا ہم نے راشن بھی پہنچا دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ باہر ملک سے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں ماما، کہ ہمارے باہر ملک سے نا ایک نریزہ آشیانہ سسٹر ہیں اور دوسری فرزانہ سسٹر، تو انہوں نے یہ آپ کے لیے راشن بھجوایا ہے رمضان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے روزہ میں دعا میں انشاءاللہ ان کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دعائیں کرنی ہیں ان کے لیے جی، انشاءاللہ العزیز، آمین آمین انشاءاللہ، آمین۔ واپسی آتے ہوئے ہماری بائک ہو گئی تھی پنکچر، تو ابھی ریپیئر کروا رہے ہیں، تو پھر جائیں گے واپسی گھر۔ بائک ریپیئر کروانے کے بعد ہو گیا تھا ظہر کی نماز کا ٹائم، تو وہاں قریب مسجد میں ہم نے جا کے ظہر کی نماز ادا کی۔ بالآخر ہم آ چکے ہیں واپسی گھر، ابھی قریب عصر کا ٹائم ہے، تو عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو گائے کے لیے توڑی ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے، تو ابھی اس کو چارہ دینے کے لیے بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے چلتے ہیں، کہیں سے کوئی تگ و دو کرتے ہیں، کوئی تلاش کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایک دو من کہیں سے مل جائے، تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بورا سیلج کا ملا ہے ہمیں، جو لے کر کے آئے ہیں، تو خیر جی۔ تو ابھی قریب مغرب کا ٹائم ہے، ہم اپنی گائے کے لیے تھوڑا سا خیر توڑی ملی ہے سیلج، وہ لے کے آئے ہیں، اور ابھی مغرب کا قریب ٹائم ہے، افطاری کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، تو کھانا ہو چکا ہے ریڈی۔ آج ہمارے کھانے میں ہے جی آلو مٹر والا پلاؤ، تو یہ لے کر کے چلتے ہیں مسجد میں افطاری کے لیے۔ ابھی شام ہو چکی ہے، اور سارے دن کی بھاگ دوڑ تگ و دو کے بعد الحمدللہ سے ابھی، کیونکہ روزہ بھی ہوتا ہے، پھر کام بھی ادھر ادھر بھاگ دوڑ بھی کرنا پڑتی ہے، تو خیر ابھی یہ ہے کہ میرے نا سر میں شدید درد ہے، اور اس درد کی وجہ میری آنکھوں کی وہ بیماری کی وجہ ہے، ان کی وجہ سے جو ہے نا آنکھوں میں اور سر میں ہلکا ہلکا نا درد ہوتا ہے جب تھکاوٹ ہوتی ہے نا، تو یہ درد جو ہے نا پھر بڑھتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں وہ اپنا دوائی بھی لے رہا ہوں، اور ابھی 2 دن بعد تقریباً انشاءاللہ العزیز جانا ہے دوبارہ چیک اپ کرانے کے لیے، کیونکہ مہینہ پورا ہو جائے گا 16 تاریخ کو۔ ابھی جو ہے نا پریشانی یہ ہے کہ اس کے اخراجات جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہے، جو میں ابھی پچھلی دفعہ بھی تھوڑا ادھار کیا تھا دوستوں سے، ادھر ادھر رشتہ داروں سے،
پھر جا کے وہ انجیکشن اور اس دوائی کے پیسے پورے ہوئے تھے. ابھی اس دفعہ تو پھر حالات اس سے بھی پیچھے ہیں. اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کوئی اپنے غیب کے خزانوں سے کوئی وسائل پیدا فرمائے. اور میرے تمام دیکھنے والوں سے بھی درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ بھی میرے حق میں دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک مجھے بھی صحت یابی دے اور ان مسائل سے مجھے اللہ پاک کوئی وسائل پیدا فرمائے، ان مسائل سے دوری فرمائے، میرے لیے کوئی بہتری کے فیصلے فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ جی، ہم نے افطاری کر لی، نماز بھی ادا کر لی اور ابھی آ چکے ہیں واپسی گھر. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو آج کا ویڈیو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہاں پر موجود ہیں جی مسٹر جانو. ہاں جانو صاحب، اللہ حافظ. اللہ حافظ کر رہے ہو؟ اچھا، تمام دیکھنے والوں کو جو ہے نا جانو کی طرف سے بھی اللہ حافظ ہو گیا. ٹھیک ہے جی.